یہ بات ہے اس دور کی جب زمین پر طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا۔ صحرا کی خاموشی میں جب ہوا چلتی تھی تو اس میں ریت کی سرسراہٹ نہیں بلکہ دبے پاؤں آتی ہوئی موت کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ اچانک افاق پر غبار اٹھتا ہے، ایک شہر نظر آتا ہے جو عام شہر نہیں تھا۔ یہ ٹھکانہ تھا قوم جبارین کا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی طاقت کو ہی اپنا خدا بنا لیا تھا۔ ان کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھی اور ان کے قد دیکھ کر ہوا بھی راستہ بدل لیتی تھی۔ اور دوسری طرف ایک ایسی قوم جو ابھی ابھی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جن کے چہروں پر ابھی بھی مصر کی غلامی کی گرد تھی۔ فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے بعد اب وہ اس زمین کے دروازے پر تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور اپنی پیٹھ پر مت پھرنا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر دشمن کی طاقت جاننے کے لیے انہوں نے 12 نقیب بھیجے تاکہ وہ خبر لائیں۔ یہ 12 لوگ جب جیریکو میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو انسان کم اور چلتی پھرتی عمارتیں زیادہ لگ رہے تھے۔ روایتوں کے مطابق وہ اپنے ہاتھوں سے اونچے درختوں سے پھل توڑ لیتے تھے۔ یہ دیکھ کر 12 میں سے 10 جاسوسوں کا دل پانی ہو گیا، خوف ان کی رگوں میں دوڑ گیا۔ جب وہ واپس کیمپ میں آئے تو انہوں نے قوم میں وہ زہر کھول دیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، وہاں موت ہے! ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل چیخنے لگے، ہائے، ہم مصر میں ہی مر جاتے تو بہتر تھا۔ اب کیا کریں؟ ڈرو مت، بس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، جیسے ہی تم داخل ہوگے غالب آ جاؤ گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن قوم کی آنکھوں پر خوف کا پردہ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور انکار کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں۔ جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر پوری قوم بیٹھ گئی۔ نبی کے حکم کی ایسی نافرمانی! موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، وہ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، یا رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا مالک نہیں۔ تب اللہ کا فیصلہ آیا، ایسا فیصلہ جس نے انہیں زندہ ڈرگور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، یہ زمین ان لوگوں پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ This punishment is called وادی تح۔ 40 سال! ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال! اٹھو، آگے بڑھو۔ وہ صبح سفر شروع کرتے ہیں، پورا دن چلتا ہے اور شام کو تھک کر جب رکتے ہیں تو حیرت سے دیکھتے اور کہتے، ہم نے صبح سفر یہیں سے شروع کیا تھا، ہم پھر یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ بھٹکنا صرف راستوں کا نہیں تھا، یہ بھٹکنا اس سکون کا تھا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا۔ ادھر جبارین اپنی اونچی دیواروں پر کھڑے ہو کر شاید سوچتے ہوں گے کہ وہ بچ گئے، مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کا وقت بھی لکھا جا چکا۔ 40 سال گزر گئے، وہ ڈرپوک نسل ختم ہو گئی اور صحرا کی سخت ترین پہاڑوں نے ایک نئی بہادر نسل پیدا کی جس کے لیڈر یوشع بن نون تھے۔ 7 دن تک شہر کا گھیرا کیا گیا۔ فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے سانس روک لیتا ہے۔ فتح قریب تھی، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ سورج ڈوبنے والا تھا اور بنی اسرائیل کی شریعت میں جمعہ کے بعد یعنی ہفتہ شروع ہوتے ہی جنگ کو روکنا پڑتا تھا۔ اگر سورج ڈوب جاتا تو جنگ روکنا پڑتی اور جبارین بچ جاتے۔ تب یوشع بن نون نے تاریخ کا سب سے بڑا حکم دیا،
صحیح بخاری میں آتا ہے اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی۔ اور پھر کائنات کا نظام تھم گیا۔ اللہ کے حکم سے سورج اپنی جگہ پر رک گیا، وقت کو باندھ دیا گیا تاکہ حق والوں کی فتح مکمل ہو سکے۔ روشنی بنی رہی اور یوشا کی فوج نے آخرکار جبارین پر حملہ کر دیا۔ جو لوگ خود کو خدا مانتے تھے وہ آج ہار کا سامنا کر رہے تھے۔ آخرکار زیری کو فتح کر لیا گیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے موسیٰ سے کیا وعدہ آج پورا کرا۔ یہ فتح ہماری تلواروں کی نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرو جس نے جبارین کے غرور کو توڑ دیا۔ فتح مل گئی، مگر اللہ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے ایک خاص حکم نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور منہ سے حطاتن کہنا، مگر ان کی فطرت میں شرارت تھی۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے سوچا اب تو فتح مل گئی، اب ہم کیوں جھکیں۔ انہوں نے لفظ تاتن کو بدل کر نہیں، ہنتاتن ہنتاتن کہنا شروع کر اور دروازے سے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ اللہ کے حکم کی توہین ہو۔ اللہ کی پکڑ فوراً آئی۔ فتح کا جشن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ آسمان سے رزق نازل ہوا۔ روایتوں کے مطابق یہ طاعون کی بیماری تھی۔ پل بھر میں جو لوگ ابھی ہنس رہے تھے وہ زمین پر ڈھیر ہونے لگے، ایک کے بعد ایک۔ موت نے انہیں دبانا شروع کر دیا، ہزاروں لوگ وہیں گر گئے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس ایک گھڑی میں وبا کا شکار ہو گئے۔ جبارین کی تلواریں انہیں نہ مار سکیں مگر اپنی نافرمانی نے انہیں مار دیا۔ قوم جبارین کی کہانی ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت جسم کی نہیں اطاعت کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں تو سورج بھی رک سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی عبرتناک ویڈیو دیکھنے کے لیے عبرت فائلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔